نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويجعل من يشاء أقيما صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور ایمان والے مسلمان بھائیوں، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے اولاد سے نوازتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بناتا ہے. یہ اللہ کی مشیت ہے. اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوتی تو اولاد نہیں ہوتی. یہ تو اللہ کا معاملہ ہے کہ وہ جس کو اولاد دینا چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، اور جس کو دینا نہیں چاہتا اس کو نہیں دیتا. لیکن اللہ کی مشیت کیا ہے؟ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ اللہ اپنے بندے کے ساتھ کیا چاہتا ہے؟ اولاد دینا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ یہ بات کوئی نہیں جان سکتا. کسی کو معلوم نہیں، کسی کو پتا نہیں. تو پھر ایسے جوڑے جنہیں نکاح ہوئے ایک مدت ہو گئی، ایسے میاں بیوی، ایسے کپل جنہیں شادی ہوئے ایک عرصہ گزر گیا، 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال گزر گئے، لیکن اب تک کوئی اولاد نہیں ہوئی. ایسے جوڑے کیا کریں گے؟ ایسے میاں بیوی کیا کریں گے؟ کیا مایوس ہو کر، نا امید ہو کر، ہاتھ پر ہاتھ دھرے یوں سمجھ کر بیٹھ جائیں کہ اب تو ہماری عمر نکل گئی، اب ہمیں اولاد نہیں ہو سکتی؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے. اس طرح سمجھنا یہ مایوسی ہے، اس طرح سوچنا یہ نا امیدی ہے، اور اس طرح مایوس ہو جانا یہ ایک مومن کا شیوا نہیں ہے. رحمت خداوندی سے نا امید ہو کر بیٹھ جانا یہ ایک مسلمان کا طریقہ نہیں ہے. اس طرح مایوس و نا امید ہو جانا تو کافروں کا شیوا ہے. یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جنہوں نے اپنی ہر حاجت کے لیے الگ الگ حاجت روا بنا رکھے ہیں. یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جنہوں نے اپنی ہر مشکل کے لیے الگ الگ مشکل کشا بنا رکھے ہیں. ایک مومن تو صرف اللہ ہی کو سب کچھ کرنے دھرنے والا سمجھ کر صرف اسی کی رحمت سے پر امید ہوتا ہے. لہذا ایسے جوڑے جنہیں شادی ہوئے مدت ہو گئی، اب تک اولاد نہیں ہوئی، اولاد کے خواہش مند ہے، ایسے میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ تسلسل کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کے ذریعہ اولاد مانگتے رہیں. اللہ رب العزت نے اپنے ایمان والے بندوں کو مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے، پریشانیوں کا سامنا کرنے کے لیے، اور اپنی حاجتوں اور ضرورتوں سے نپٹنے کے لیے دعا کی شکل میں ایک بڑا ہی مؤثر اور کارگر ہتھیار دے رکھا ہے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. کاہے کا ہتھیار ہے؟ مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے، پریشانیوں کا سامنا کرنے کے لیے، اپنی حاجتوں اور ضرورتوں سے نپٹنے کے لیے. تسلسل کے ساتھ،
پابندی کے ساتھ دعا کرنے کی وجہ سے رحمت خداوندی جوش میں آ کر دنیاوی قانون اور ڈاکٹروں کے تجربات اور ان کی باتوں کے خلاف بھی مظاہرہ دکھا سکتی ہے۔ اگر ایمان و یقین پختہ ہو، اللہ رب العزت کی رحمت سے پر امید ہو، تو ایمان و یقین کی مضبوطی اور پر امیدی کے ساتھ دعا کی جائے تو اولاد ہونے کے جو ظاہری اسباب ہیں ان اسباب کے نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ اولاد دینے پر قادر ہے، دے سکتا ہے۔ اور اللہ اپنی یہ قدرت دکھلا چکا ہے کہ اولاد ہونے کے ظاہری اسباب بالکل مفقود و نایاب ہیں، موجود نہیں ہیں، لیکن جب بندوں نے اللہ کے سامنے عاجزی، تواضع اور گر گرا کر اللہ کے سامنے اپنی بے کسی، اپنی ناداری، اپنی بے سر و سامانی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے دعا کی، اللہ سے اولاد مانگی، تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرما لی اور انہیں اولاد سے نواز دیا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام جوانی کی منزل طے کرنے کے بعد بڑھاپے کی وادی میں قدم رکھ چکے ہیں۔ ان کی عمر 70 سال یعنی 70 سال سے بھی زیادہ ہو چکی ہے، لیکن اللہ کی قدرت، اللہ کی مرضی کہ ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور دوسری طرف بیوی بھی بوڑھی ہو کر بانجھ ہو چکی ہے۔ اس لیے ان ظاہری اسباب کی بنا پر حضرت زکریا علیہ السلام بھی کچھ مایوس و نا امید ہو چکے تھے کہ اب اولاد ہونے کی کوئی ظاہری صورت نہیں ہے۔ لیکن پھر جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ رب العزت تو وہ قادر مطلق ذات ہے جو مقفل حجرے، تالا لگے ہوئے کمرے میں بھی اپنی بندی مریم کو ایسے ایسے پھل پہنچا رہی ہے جن پھلوں کا ابھی سیزن بھی نہیں ہے، کمرہ بند ہے، باہر سے تالا لگا ہوا ہے، مریم کمرے کے اندر ہے اور کمرے میں جانے کا کوئی اور راستہ اور دروازہ بھی نہیں ہے۔ لیکن حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ مریم کے سامنے ایسے ایسے پھل پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس ایسے ایسے فروٹ پہنچ رہے ہیں جن پھلوں کا ابھی سیزن بھی نہیں چل رہا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو خود اپنی ذات پر افسوس ہوا کہ میں کیوں خواہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا، میرا رحمت خداوندی سے مایوس ہونا یہ سراسر غلط ہے۔ اللہ تو وہ ذات ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتی ہے۔ اپنی بندی حضرت مریم کے ساتھ اللہ کا یہ فضل دیکھ کر، اللہ کا یہ لطف و کرم، اللہ کی یہ رحمت، اللہ کی یہ مہربانی دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ جو ذات موسم نہ ہونے کے باوجود، کمرہ بند ہونے کے باوجود اپنی بندی مریم کو پھل پہنچا سکتی ہے، وہ ہم پر بھی تو اپنا فضل و کرم فرما کر اولاد ہونے کی ظاہری اسباب نہ ہوتے ہوئے، ظاہری اسباب نہ ہونے کے باوجود اولاد دے سکتا ہے۔ یہ سوچ کر ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پر انہوں نے نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے گر گرا کر اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہوئے کہا انی وہن العظم منی، اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے، واشتعل الرأس شیبہ، اور میں اس قدر بوڑھا ہو چکا ہوں کہ میرے سر کے سارے بال سفید ہو چکے ہیں۔ یہ تو میرا اپنا حال ہے، اور بیوی کی بھی یہی حالت ہے، کانت امرأتی عاقرہ، کہ میری بیوی بھی سن رسیدہ ہے، بوڑھی ہے، بانجھ ہو چکی ہے۔ گویا خود میرے اندر بھی اور میری بیوی کے اندر بھی اولاد ہونے کا جو ظاہری سبب ہے، ظاہری اسباب ہے، وہ موجود نہیں ہے۔
لیکن میں جانتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ تو ایسا کریم اور قادر ہے کہ موسم نہ ہوتے ہوئے بھی بند کمرے میں مریم کو پھل پہنچاتا ہے، تو تیرے فضل و کرم سے، تیرے لطف و کرم سے کیا بعید ہے کہ ہمارے اندر اولاد ہونے کے ظاہری اسباب نہ ہوتے ہوئے ہمیں اولاد سے نواز دے۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے پروردگار آج تک میں نے تجھ سے جو بھی مانگا ہے کبھی محروم اور نامراد نہیں ہوا ہوں۔ بزرگوں، اللہ کے اس عظیم المرتبت نبی کی طلب اور انداز طلب دیکھیے، اللہ کے اس بلند رتبہ پیغمبر کے مانگنے کا انداز دیکھیے کہ پہلے تو اللہ رب العزت کے سامنے اپنی عاجزی کا، اپنی لاچاری کا، اپنی بے سر و سامانی کا، اپنی ناداری کا اظہار کرتے ہوئے کہا انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا وکانت امرأتی عاقرا، کہ میں خود بھی نحیف و کمزور ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، اس قدر کے سر کا کوئی بھی بال اب سیاہ نہیں رہا ہے، سارے بال سفید ہو چکے ہیں، اور میری ہڈی پسلیاں بھی کمزور ہو چکی ہے، اور دوسری طرف بیوی بھی بوڑھی بانجھ ہے۔ گویا حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ میں جو چیز تجھ سے مانگنے جا رہا ہوں، مجھے تجھ سے جو چیز چاہیے اس چیز کے ملنے کا کوئی ظاہری سبب نہیں ہے ہم دونوں کے اندر۔ یہ ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا اللہ کے سامنے اپنی لاچاری کا اظہار کرنا، اپنی عاجزی، اپنی بے سر و سامانی کا اظہار کرنا، اور پھر اللہ رب العزت کی ذات سے، اس کی رحمت سے امید دیکھیے، اللہ کی ذات پر اللہ کی طرف سے ملنے کا یقین دیکھیے کہ کہہ رہے ہیں وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ اے میرے پروردگار میں تو تیرا وہ بندہ ہوں جس کو تو نے اپنے لطف و کرم کا، اپنی رحمت کا، اپنی مہربانی کا ایسا عادی بنا رکھا ہے کہ آج سے پہلے میں نے تجھ سے جو بھی چیز مانگی ہے تو نے مجھے عطا کی ہے، آج سے پہلے میں نے تیرے سامنے جو بھی حاجت رکھی ہے تو نے میری اس حاجت کو پورا کیا ہے، لہذا آج میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں، جو تجھ سے درخواست کرنے جا رہا ہوں، جو تجھ سے مانگنے جا رہا ہوں، اس عرض کے بارے میں، اس درخواست کے بارے میں بھی مجھے آپ کی ذات سے کبھی امید اور کامل یقین ہے کہ آپ میری اس عرض کو ٹھکرائیں گے نہیں، میری اس درخواست کو ٹھکرائیں گے نہیں، رد نہیں کریں گے۔ مجھے کبھی امید ہے کہ میری اس دعا کو بھی اگلی دعاؤں کی طرح قبول فرما لیں گے۔ گویا وہ کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت سے اے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ اللہ رب العزت کی تسبیح، اللہ کی تعریف، اور اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کے اظہار کے باعث جب اللہ کی رحمت کو حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی طرف متوجہ پایا تو پھر اپنی جو ضرورت تھی اللہ کے سامنے پیش کی، اللہ کے سامنے بیان کرتے ہوئے کہا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اے میرے پروردگار میں آپ سے ایک ذمہ دار بیٹا مانگتا ہوں، مجھے آپ سے ایک ذمہ دار بیٹا چاہیے۔ اس طرح تواضع، عاجزی، اللہ کے سامنے اپنی لاچاری کا اظہار کر کے جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا کبھی رائیگاں نہیں ہوتی، دیر سویر ضرور قبول ہوتی اور اللہ اپنے بندے کی ضرورت کا ضرور مداوا کرتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا کیسے قبول ہوئی سنیے۔ یہ دعا کرنے کے بعد، اللہ سے اولاد مانگنے کے بعد، حضرت زکریا علیہ السلام ابھی تو اس محراب سے، اس کمرے سے نکلے بھی نہیں تھے کہ اللہ کے حکم سے اللہ کے فرشتوں نے آ کر انہیں بشارت سنائی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، کہ اے زکریا ہم آپ کو آپ کے پروردگار کی طرف سے یہ بشارت سناتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں کہ آپ کو بیٹا ملنے والا ہے، اور نام بھی اللہ نے بتلا دیا اسمہ یحییٰ، اس بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا۔ اللہ کی طرف سے اللہ کے فرشتوں نے آ کر کے بتلا دیا کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی، اللہ کی طرف سے آپ کو بیٹا ملنے والا ہے۔ لیکن میاں بوڑھا ہے 70 سال کا، ہڈی پسلیاں کمزور ہو چکی ہے،
بیوی بھی بوڑھی اور بانج ہو چکی ہے، ان ظاہری اسباب کے نہ ہونے کے باوجود بھی جب اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں کہا گیا ہے کہ آپ کو اولاد ملنے والی ہے، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کے فرشتوں سے پوچھا کہ اس کی صورت کیا ہوگی؟ کیا ہم دونوں کا بڑھاپا ختم کر کے دوبارہ ہم دونوں کو جوان بنا دیا جائے گا؟ کیا بیوی کا بانج پن یہ بیماری ختم کر دی جائے گی، دور کر دی جائے گی؟ انا یکون لی ولد، ہمیں اولاد کیسے ہوگی؟ اس کی صورت، اس کی کیفیت تو بتلا دیجئے۔ تو اللہ کی طرف سے اللہ کے فرشتوں نے کہا کذالک، جیسا ہم نے کہا ویسا ہوگا۔ یہ جواب دیا، ہم نے کہہ دیا ہے کہ آپ کو اولاد ملنے والی ہے، بیٹا ہونے والا ہے، ہم نے کہا ویسا ہوگا، ہم بیٹا دیں گے۔ اور اگر آپ کو تعجب ہے اس بات کے اوپر کہ اولاد ہونے کے جو ظاہری اسباب ہے وہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے، تو سن لیجئے، قال ربک هو علی ہین، میں اسباب کا محتاج نہیں ہوں۔ اسباب کا محتاج بندہ ہوتا ہے کسی کام کو کرنے کے لیے، میں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، اولاد دینے کے لیے اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اسباب کے بغیر بھی اولاد دینا یہ میرے لیے بہت آسان ہے۔ ہاں، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ چاہے تو میاں بیوی کے بوڑھا ہونے کے باوجود، بیوی کے بانج ہونے کے باوجود بھی اولاد دے سکتا ہے، اولاد سے نواز سکتا ہے، لیکن اس کے لیے چاہیے کیا؟ چاہیے امید چاہیے۔ کیسے امید چاہیے؟ حضرت زکریا جیسے امید چاہیے اللہ کی رحمت سے۔ اس کے لیے یقین چاہیے دعا کے اندر۔ کیسا یقین چاہیے؟ حضرت زکریا علیہ السلام جیسا اللہ کی ذات پر یقین چاہیے کہ وہ کہہ رہے ہیں وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میرے پروردگار آج سے پہلے جو میں نے مانگا تو نے مجھے محروم نہیں کیا، نامراد نہیں کیا، ناکام نہیں کیا۔ میری ہر ضرورت جو آج سے پہلے میں نے تجھ سے مانگی ہے تو نے پوری کی ہے، اس لیے امید ہے، یقین ہے کہ میری اس ضرورت کو بھی تو پوری فرمائے گا۔ ایسی امید چاہیے، ایسا یقین چاہیے دعا کے اندر۔ کیا چاہیے؟ عاجزی چاہیے۔ کیسے عاجزی چاہیے؟ حضرت زکریا جیسی۔ وہ کہہ رہے ہیں انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، کہ میں خود بھی بوڑھا ہوں، بیوی بھی وکانت امرأتی عاقرہ، بھانج ہے، میری ہڈی پسلیاں کمزور ہو چکی ہے، اس لیے ظاہری کوئی بھی سبب اولاد ہونے کا موجود نہیں ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ تو دے گا۔ جب اس طرح عاجزی کے ساتھ، امید کے ساتھ، اللہ کی ذات پر یقین کے ساتھ دعا کی جاتی ہے نا، تو وہ دعا رائیگاں نہیں جاتی ہے۔ اللہ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں اور اللہ بندے کو اولاد سے نواز سکتا ہے۔ اللہ اولاد دے سکتا ہے۔ کیسے دے گا؟ جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کو دی، جیسے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اولاد دی۔ اذ دخلوا علیہ، ایک مرتبہ فرشتے اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، فقالوا السلام، اور آ کر کے سلام کیا۔ قال السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ قوم منکرون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا دل کے اندر کہ یہ تو کوئی اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہیں، لیکن وہ تو مہمان نوازی میں، ضیافت میں بڑے مشہور تھے۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، کچن میں گئے اور کچن میں جا کر کے ایک موٹا تازہ بچڑا فرائی کر کے اپنے مہمانوں کے پاس لے کر آئے۔ فاوجس منہم خیفہ فقال الا تاکلون، کچھ دیر ہو گئی لیکن انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ خدشہ ہوا اور درخواست کی الا تاکلون، کیا تم کھاؤ گے نہیں؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی، کھانے کی درخواست کی، تو انہوں نے اپنی شناخت ظاہر کی، اپنی پہچان دی کہ ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں اور آئے اس لیے ہیں تاکہ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، ایک علم والے بیٹے کے آپ کو بشارت سنائے اللہ کی طرف سے۔ یہ ساری باتیں بیوی کمرے کے اندر سے، کچن کے اندر سے سن رہی تھی۔ جب یہ سنا کہ یہ کوئی مہمان نہیں ہے، انسان نہیں ہے، اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کے فرشتے معصوم ہوتے ہیں، ان سے پردہ نہیں ہوتا ہے، اور جب یہ سنا کہ وہ ہمیں اولاد ملنے والی ہے، اللہ ہمیں اولاد دینے والے ہیں، فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَبْرَةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا، تو کچن میں سے اپنے سر کو پیٹتے ہوئے کمرے کے اندر آئی اور کہنے لگی عجوز عقیم، کیا مجھ جیسی بڑھیا کو
اور مجھ جیسی بانج کو اللہ اولاد دینے والے ہیں، تو اللہ کی طرف سے فرشتوں نے وہی جواب دیا جو حضرت زکریا علیہ السلام کو دیا تھا، کذالک، جیسا اللہ نے کہا ہے ویسا ہوگا۔ دیکھیں یہاں پر یہ دو واقعے میں نے آپ کو سنائے ہیں جن میں اولاد ہونے کا ظاہری اسباب نہیں ہے، لیکن اللہ نے اولاد سے نواز دیا۔ یہ قرآنی واقعات ہے اور بالکل اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یہی صرف واقعات نہیں ہے، عام لوگوں کے ساتھ بھی ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں، سالوں بعد اللہ نے ان کو اولاد سے نوازا ہے۔ اس لیے مومن بندے کو چاہیے کہ کبھی بھی اللہ سے اولاد کے سلسلے میں مایوس اور نا امید نہ ہو۔ دعا کرنے میں ہمارا کیا جاتا ہے، ہم گھنٹوں آپسی گفتگو کے اندر، گپ شپ کے اندر، مذاق مستی کے اندر نکال دیتے ہیں، اتنی لمبی راتیں ہیں، تہجد کا وقت ہے، تہجد کے وقت پر اٹھیے اور 20 منٹ 30 منٹ اللہ کو دیجیے اور اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ گر گرا کر دعا کیجیے۔ کوئی بھی ضرورت ہو، اولاد کی ضرورت ہو، اللہ سے اولاد مانگیے، مایوس مت ہوئیے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ کافروں کا شیوا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے حق میں اولاد مقدر ہوگی اور اس میں خیر ہوگی، اللہ آپ کو اولاد دیں گے۔ اگر آپ کے لیے اولاد کے ملنے میں خیر نہیں ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی آپ کا مداوا کریں گے، اولاد کا بدل آپ کو ایسا عطا فرمائیں گے کہ وہ اس بدل کی وجہ سے آپ کی اولاد سے جو ضرورتیں وابستہ ہوتی ہے ان ضرورتوں کی اللہ تبارک و تعالی تکمیل کریں گے، تو آپ کی دعائیں کبھی رائے گا نہیں جائے گی۔ اس لیے دعا بھی کیجیے، دوا بھی کیجیے، دعا کرنے کے بعد دوا کرنے کے بعد نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی تمام ضرورتوں کو پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔